آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ امریکہ پاکستان میں نئی جنگ چھڑ گئی۔ پاکستانی میزائل پروگرام پر امریکہ کی ایک بار پھر شدید ترین پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ پاکستانی شاہین 3 اور ابابیل میزائل امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کا بڑا لرزہ خیز بیان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان پر شدید ترین میزائل پروگرام پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی شاہین اور ابابیل میزائل امریکہ کو ڈائریکٹ ہٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ نے پاکستانی میزائلز پر شدید ترین پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی سرکاری دفاعی ایجنسی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC اور دیگر 3 تجارتی اداروں پر رواں ہفتے پابندیاں لگائی ہیں، جنہیں ماہرین نے امتیازی اور پاکستان کے لیے بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے مقاصد سیاسی ہو سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک اعلامیے میں جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں پروگرام کی نگرانی کرنے والے سرکاری دفاعی ایجنسی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کے علاوہ ایفیلیٹس انٹرنیشنل اینڈ سنز روک سائڈ انٹرپرائز نامی 3 نجی تجارتی ادارے شامل ہیں۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کے فیصلے کو معتصبانہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کی جانب سے اپنی قیادت کے لیے مقدس امانت ہے، جو سیاسی جماعتوں کے تمام حلقوں میں بلند ترین مقام رکھتا ہے۔ پاکستان کے سرکاری دفاعی ایجنسی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس وزارت دفاع کے زیر انتظام ایک ادارہ ہے جو ملک کے میزائل ڈیولپمنٹ پروگراموں کا مرکز ہے۔ امریکی پابندیاں پاکستان کے میزائل پروگرام پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اداروں میں پابندی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا میزائل پروگرام ان پر منحصر نہیں۔ یہ پابندیاں امتیازی ہیں لیکن پاکستان کے لیے بے معنی ہیں، کیونکہ اس شعبے میں ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود ایٹمی پروگرام کامیاب رہا تو میزائل پروگرام کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے کسی سرکاری ادارے پر پابندیاں لگائی گئی ہوں۔ اس سے قبل اسپارکو اور نیسکام پر بھی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6ٹھی مرتبہ ہے جب امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایسا کیا ہے، اور ٹرمپ کی انتظامیہ اس سے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ اور دفاعی اور جوہری امور تجزیہ کار شیریں مزاری نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں کہا ہے کہ یہ پابندیاں اسرائیل کی اعماء پر کی جا رہی ہیں، جن سے پاکستان پر زور ڈالا جائے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ امریکی پابندیاں ہمارے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گی، کیونکہ ہم اپنے کسی بھی میزائل کے لیے امریکی یا مغربی ٹیکنالوجی کے کسی بھی جز پر انحصار نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا کہ ہمارے طویل فاصلے والے میزائل امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے اور واضح طور پر غلط معلومات پھیلانا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اس کا بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہ کرنے والا ملک اسرائیل سے جڑا ہوا ہے، جو پاکستان کی جوہری طاقت سے خوفزدہ ہے۔ لہٰذا امریکہ پاکستان پر 2 معاملات پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے: ہمارا میزائل ترقیاتی پروگرام روکنا اور محدود کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے یہ مطالبات مسلسل
کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ بندیاں لگانے سے امریکہ کو کیا حاصل ہوگا، یہ پابندیاں محض امریکہ کا موڈ بتاتی ہیں، ورنہ جب ہم ان کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں بھی گزر جاتی ہیں اور بندیاں عائد نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں حالات کے پیش نظر امریکہ کو پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بندیاں کیوں لگائی گئیں، کیا اسے کوئی رنگ دے کر پاکستان کو سزا دی جائے گی؟ کسی کو اسے آسان نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سیاسی مقصد پر مبنی بندیاں ہیں۔ اس سوال پر کیا یہ بندیاں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ سابق وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم نے پابندیوں کے باوجود کامیاب ایٹمی پروگرام کا تجربہ کیا۔ میزائل ٹیکنالوجی ایٹمی ٹیکنالوجی سے زیادہ میسر ہے، اگر امریکہ پر ایسا کر سکتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، صرف بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے، تاکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں سے پاکستان کے ساتھ دیگر شعبوں پر تعاون میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں واقع تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں ساؤتھ ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات پر گہری نظر رکھے ہیں۔ انہوں نے اس صورتحال کو بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بندیوں کے لحاظ سے کم اور ان کے لحاظ سے یہ ایک زیادہ پیش رفت ہے۔ ان کے مطابق NDC کوئی نجی کمپنی نہیں، ایک سرکاری ادارہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ریاست کو بندیوں کا براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بندیوں کا ہدف اور ان پر اسلام آباد کا فوری رد عمل لانا یہ تاثر دیتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے رشتے بائیڈن انتظامیہ کے آخری چند ہفتوں کے دوران انتہائی تناؤ کا شکار ہیں۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان اپنے خطرناک ترین میزائل شاہین 3 بارڈر پر تعینات کر سکتا ہے اور امریکہ کو ڈائریکٹ ہٹ کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد بھی چیزیں تبدیل ہوتی نظر نہیں آئیں گی۔ انہوں نے بندیوں سے میزائل پروگرام پر ہونے والے اثرات سے متعلق کہا کہ ان سے پاکستان کے میزائل پروگرام پر زیادہ اثر ہونے کا امکان نہیں۔ گزشتہ امریکی بندیاں جن میں حکومتی اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، انہوں نے ان کے ہتھیاروں کے پروگرام گروتھ پر اثر ڈالا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تابڑتوڑ کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں۔ پابندی کا نشانہ بننے والے آخر کون سے ادارے ہیں؟ سب سے پہلا ادارہ ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، اختر اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائڈ انٹرپرائز اس میں شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کو پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام میں شمول شاہین سیریز بیلسٹک میزائل کی بہتری کا بنیاد ذمہ دار قرار دکھایا گیا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ NDC نے میزائل لانچنگ سپورٹ اور ٹیسٹنگ آلات کے لیے خصوصی چیسز پر بھی بندیاں لگائی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہے اختر اینڈ سنس لمیٹڈ پر NDC کو مختلف قسم کا سامان فراہم کرنے، میزائل پروگرام میں مدد دینے کا بھی الزام ہے، اور ایفیلیٹس انڈسٹریل پر NDC اور دیگر اداروں کے لیے میزائل سے متعلق اجزاء کی خریداری میں معاونت کا بھی الزام جو ہے وہ عائد کیا جا رہا ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے راک سائڈ انٹرپرائز، پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام کے لیے اہم آلات فراہم کرنے کا الزام بھی لگاتا رہا ہے۔